جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو فوراً فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں من ربک، سب سے پہلا سوال کھڑا کرتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان سوالات کے جوابات بہت آسان ہیں، مگر ایسا نہیں ہے۔ جن کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ ہوگا وہی جواب دے سکے گا، جن کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ نہیں ہے وہ ہرگز اور ہرگز جواب نہیں دے سکتے۔ ہم سمجھتے ہیں سوالات بڑے آسان ہیں، مگر ہمارے جوابات ہماری زندگیوں کے مطابق وہاں پر جواب آئے گا۔ ہماری زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزری ہے تو ربی اللہ جواب نکلے گا۔ ہماری زندگی رسول اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزری ہے تو رسولنا محمد کا جواب آئے گا۔ اگر ہماری زندگی دین اسلام پر گزری ہے تو دیننا الاسلام ہمارا جواب آئے گا۔ تو لہٰذا ہم یہ کوشش کرنے والے بنے کہ ہم اپنے قبر کی، حشر کی ہم تیاری کرنے والے بنے۔ ہم ایسے نہ بنے کہ ہم اپنی زندگیوں کو کسی دوسروں کے سہارے پر چھوڑ کر جائیں، ورنہ آج قبرستان کو جا کر دیکھ لیں کہ کتنی قبریں ایسی ہیں جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی وہاں حاضری دینے والا نہیں ہے۔ تو یہ وہ قبر ہے جس کو مجھے اور آپ کو تیاری کر کے یہاں سے جانا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسی لیے موقع دیا کہ تاکہ ہم اس قبر کی، حشر کی تیاری کرنے والے بنے، ورنہ ہماری زندگیوں میں دھوکہ ہے، ہماری زندگیوں میں فراڈ ہے، ہماری زندگیوں میں اگر کوئی وکیل ہے تو پوری اس کی زندگی جھوٹ سے بھری ہوئی ہے، کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کی زندگی دیکھو دھوکے سے بھری ہوئی ہے، کوئی تاجر ہے تو اس کی زندگی فراڈ سے بھری ہوئی ہے، کوئی دوسرا ہے تو ہر شخص کے کسی نہ کسی، ہر شخص کی زندگی میں کہیں نہ کہیں دھوکہ ہے، فراڈ ہے، حسد ہے، غیبت ہے، چغلخوری ہے، زنا ہے، بدکاری ہے۔ تو ان تمام برائیوں سے ہمیں بچنا، اور وہ کب بچا جائے گا کہ ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہو، اسی کو تقویٰ کہا جاتا۔ جب ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہوگا تو تمام برائیوں سے بچنا ہمارے لیے آسان ہوگا، اور جب ہمارے دل میں رسول اللہ کی محبت ہوگی تو تمام دین پر چلنا ہمارا آسان ہو جائے گا۔ جب ہمارے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو تو بالکل ہم جانوروں سے بدتر ہو جائیں گے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ہم نے ان کو دل دیے مگر وہ سمجھنے کو تیار نہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ہم نے ان کو آنکھ دی مگر دیکھنے کو تیار نہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ہم نے ان کو کان دیے مگر سننے کو تیار نہیں، اولئک کالانعام، وہ تمام کے تمام جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہم نے ان کو دل دیے، آنکھ دی، کان دی، تاکہ وہ سمجھ سکیں اللہ کون ہے، معبود کون ہے، رسول اللہ کون ہے، مگر وہ تو کھلے جانوروں کی طرح پھر رہے، بلکہ جانور تو ایک روٹی دانوں پہ اپنے معبود کی اور اپنے آقا کی اطاعت پر لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل ہم اضل، ان سے بھی گئے گزرے۔ ایک کتے کو آپ پال کر دیکھیں، ایک روٹی دانے تمہاری اطاعت میں دن رات تمہارے پیچھے گھومے گا، اور دن رات تمہاری جتنا ہو سکے تمہارے حفاظتی کا سامان کرے گا۔ وہ اللہ تبارک و تعالی جس نے ہمیں بچپن سے لے کر آج تک ایک وقت میں بھوکا نہ رکھا ہو، ہم اس کی ناقدری کرتے ہیں، ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حق ہے کہ یہ کہے بل ہم اضل، کہ وہ جانوروں سے بھی بدتر۔ کہ جانوروں کو دیکھ لیں، ان کے اندر اطاعت ہے، شکر گزاری ہے، مگر ہماری زندگیوں کی حالتیں ایسی ہو گئی، ہم اللہ تعالیٰ کے نافرمان، رسول اللہ کے نافرمان، قرآن سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ قرآن ہمارے گھروں میں رکھ کر دیکھیں، ہمارے گھروں میں جو قرآن رکھی ہے اس پر کتنی دھول چڑھی ہے آپ خود اندازہ کر لیں۔ وہی ہمارے موبائل دن میں ہم 5 وقت اس کو صاف کرتے ہیں، اس کے ڈسپلے کو پوچھتے ہیں، اس کے اسکرین کو صاف کرتے ہیں، اس کا کور ہو تو کور نکال کر پھر پوچھ کر پھر کور میں رکھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ تم نے قرآن کو اس مہینے میں نہیں بلکہ اس سال میں کتنی مرتبہ اٹھایا اور اس کو پڑھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے جس کے ذریعے سے ہمیں زندگی آسان ہوگی۔ اور اللہ کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ، کہ ہم اور بہت ذلت و رسوا قوم تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں
इस दीन के जरिए से इज्जत अता फरमाई। फमहमा नबगिल इज्जत फी गैरिही, अगर हम दूसरे तरीके से इज्जत चाहेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमें जिल्लत ही अता करे। अगर हम अपनी इज्जत चाहते हो तो हम दीन इस्लाम को अपनाने वाले बने, अल्लाह के अहकामात पर अमल करने वाले बने, रसूलुल्लाह की तालीमात को देखकर पढ़कर उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीना वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यअलमून, कि अल्लाह तबारक व तआला के लिए हकीकी इज्जत है और उसके रसूल के लिए हकीकी इज्जत है और उन मोमिनीन के लिए है जो अल्लाह और उसके रसूल के इशारों पर चलने वाले हैं, मगर मुनाफिकीन और काफिर ये लोग नहीं समझ सकते।